ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محل میں ایک بہت پیاری شہزادی رہا کرتی تھی جس کا نام تھا شہزادی نازیہ۔ شہزادی نازیہ ویسے تو بہت اچھی تھی لیکن وہ بہت زیادہ لالچی تھی۔ سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ ہر وقت اپنے امی ابو سے کوئی نہ کوئی نئی چیز کی فرمائش کرتی رہتی، کبھی نئے جوتوں کی، کبھی نئے کپڑوں کی اور کبھی نئی جیولری کی۔ ایک دن شہزادی نازیہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بال سیٹ کر رہی تھی کہ اس کی امی آ گئیں۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی جان میرے بال کتنے چھوٹے ہیں، کیا یہ اور لمبے نہیں ہو سکتے؟ میں دکھنے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا میری آنکھیں بہت زیادہ چھوٹی نہیں، تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے تھی؟ تو نازیہ کی امی نے کہا، نازیہ تم جیسی ہو ویسی بہت خوبصورت ہو، تمہارے بال بھی بہت اچھے ہیں اور تمہاری آنکھیں بھی بہت اچھی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ جو کچھ تمہیں ملا۔ لیکن نازیہ نے کہا، نہیں امی جان، اگر میرے بال اس سے زیادہ لمبے ہو جائے اور ان کا کلر چینج ہو جائے تو کتنا اچھا لگے گا۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہا، امی جان مجھے نئے جوتے اور نئے کپڑے چاہیے۔ تو نازیہ کی امی نے کہا، نازیہ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تمہارے لیے اتنے سارے کپڑے اور جوتے اور جولریاں آئی ہیں، وہ تو تم استعمال کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے اور آ جائیں گے۔ لیکن شہزادی نازیہ نہیں مانی، اس نے کہا کہ مجھے ابھی ہی اور جوتے اور کپڑے چاہیے۔ شہزادی نازیہ کی ماں اس کی اس ضد اور لالچ کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور سوچتی تھی کہیں وہ اس کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ شہزادی نازیہ نے کہا، امی جان میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ہزاروں کپڑے ہوں اور کھانا کھانے کے برتن سونے کے ہوں اور ان میں جو کھانا ہو وہ بھی سونے کا اور ہیرے کا اور موتیوں کا ہو۔ نازیہ کی یہ باتیں سن کر اس کی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس کو سمجھانے لگیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ایک دن شہزادی نازیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کھڑکی میں سے دو پیاری سی پریاں آئیں اور شہزادی نازیہ کے سر کے اوپر اڑنے لگیں، جس کا شہزادی نازیہ کو بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ ان دونوں پریوں نے ایک جادو کیا اور تھوڑی دیر بعد جب شہزادی نازیہ نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ وہ تو اپنے گھر پہ نہیں، وہ تو کہیں اور پہنچ چکی ہے، جہاں پر وہ ایک بہت بڑی سی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک کام والی اس کے پاؤں دبا رہی ہے اور دوسری کمرہ صاف کر رہی ہے اور تیسری اس کے بال بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کام کرنے والیاں اس کے کمرے میں تھیں جو کہ اس کے لیے طرح طرح کے کام کر رہی تھیں۔ تو شہزادی نازیہ نے ان سے کہا، چھوڑو، ہٹو، میرے پاؤں چھوڑو، مجھے دبانے کی ضرورت نہیں اور تم میرے بال بھی چھوڑ دو کیونکہ مجھے کنگھی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی شہزادی نازیہ کی بات نہیں مانی بلکہ وہ اپنا کام کرتی ہی رہی، جس کی وجہ سے شہزادی نازیہ بہت زیادہ تنگ آ گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکل آئی اور کوئی اور پرسکون جگہ تلاش کرنے لگی اور سوچنے لگی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں، میرا گھر کہاں ہے؟ اسی طرح چلتے چلتے شہزادی نازیہ ایک کمرے میں آ گئی۔ وہ اس کمرے میں آ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ سرونٹ ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم سب لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنے دو۔ وہ سب سرونٹ اس کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہزادی نازیہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کپڑوں کی ایک بہت بڑی الماری نظر آئی۔ وہ اس الماری کے پاس گئی اور اس کو کھولا۔ جیسے ہی اس نے الماری کو کھولا، کپڑوں کا ایک ڈھیر شہزادی نازیہ کے اوپر آن پڑا، جو کہ بہت زیادہ بڑے بڑے اور فینسی قسم کے کپڑے تھے۔ شہزادی نازیہ ان کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کیا کہ کوئی میری مدد کرو۔ تھوڑی دیر تک سرونٹ کمرے میں آئی اور انہوں نے شہزادی نازیہ کے اوپر سے کپڑے ہٹائے، شہزادی نازیہ کو آرام سے بٹھا دیا۔ پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا تو شہزادی نازیہ کھانے کے ٹیبل پر جا پہنچی۔ وہاں پر پہنچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ وہاں ٹیبل پر موجود برتن سے لے کر کھانے کی ہر چیز سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر شہزادی نازیہ بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نازیہ نے جیسے ہی بریڈ اٹھا کر کھانا چاہا لیکن وہ اس کو کھا نہ سکی۔ اس نے جیسے ہی بریڈ کو منہ میں رکھا اس کے دانتوں میں شدید درد محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ بریڈ سونے کا بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ سخت تھا۔ اس نے وہ بریڈ رکھ دی اور وہ دوسرے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ جب اس نے ہیرے کا چمچ اٹھا کر کھانا کھانے کی کوشش کی تو وہ بھی اس کے دانتوں پر بہت زور سے لگا، جس کی وجہ سے شہزادی نازیہ بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے گھر کو یاد کرنے لگی کہ کاش میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آؤ، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔
تو ان پریوں نے جادو سے دوبارہ شہزادی کو اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی امی کے پاس گئی اور جا کر معافی مانگی کہ آئندہ وہ ان کو کبھی تنگ نہیں کرے گی اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ اس طرح شہزادی کو اپنے کیے کی بہت اچھا سبق مل گیا اور اس کے بعد اس نے کبھی اپنی امی ابو کو تنگ نہیں کیا اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ اسی کے ساتھ خوش رہتی۔